محمد آصف سہیل صاحب صدر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حاضری مبارے تھے. اب میں ملتمس ہوں آپ شارح علم و حکمت داعیے اتحاد امت مفکر ملت اسلامیہ حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ بسم اللہ شریف سے اس بزم کے اندر مزید رونقوں کو بکھیر دیں. اس تمام احباب جو دور حدیث کے طلباء ہیں وہ آغاز کے صفحات کو کھول دیں. اللہ رب العزت جل جلالہ و عم جلالہ و عظیم شانہ کی سلام اور اس کے پیارے حبیب نبی مکرم شفیع معظم سید دو عالم امام الانبیاء تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت تقریب کے لائق جملہ اساتذہ جامعہ اسلام آباد معزز محترم علماء کرام مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ جامعہ اسلام آباد اپنے تعلیمی کیریئر کے لحاظ سے 26 پہاڑے ملک و ملت کو عطا کر کے آج سے الحمدللہ نئے تعلیمی سال جو کہ 27ویں تعلیمی سال کا آغاز بنتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شروع ہو رہا ہے. اس نئے تعلیمی سال کے آغاز پر میں جامعہ کے اساتذہ، منتظمین اور معاملین، متعلمین، محبین کو ہدیہ تقریب پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ اسلام آباد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور جامعہ اسلام آباد فروغ علم کے لیے، قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے، اقامت دین کے لیے اس انداز میں کام جاری کیے ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مزید بڑھ چڑھ کے اخلاص و محبت کے ساتھ آگے منزل تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ تقریب بسم اللہ شریف ہے جو ایک دینی مدارس میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر خیر و برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ تاکہ سال بھر جامعہ کے ماحول میں، رونق میں، درس و تدریس کے مبارک مشغلے میں ہر طرح کی خیر و برکت پیدا ہو. سب حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، سارے خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک لیں گے، بسم اللہ شریف پڑھیں گے.
یقیناً ہمارے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوئی۔ ہمارے بعض مہمان گرامی درس حدیث شریف کے دوران تشریف لائیں گے، آخر میں خصوصی طور پہ دعا بھی ہوگی۔ تاہم آپ حضرات درس حدیث شریف جو ہے اس کے آداب ہیں، حدیث شریف کے آداب کے مطابق خصوصی توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جامعہ اسلام آباد کو یہ اعزاز حاصل ہے، بر صغیر میں جو سلسلہ حدیث شریف ہے، وطن عزیز پاکستان میں حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار مصعب رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے پہنچا، اور ان سے ہمارے شیخ کامل غوث زمان حضرت حافظ الحدیث والقرآن حضرت علامہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نمبر اللہ مرقدہ نے جو درس حدیث شریف کیا، وہ بریلی کی سرزمین تھی جہاں پر حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث شریف دیا کرتے، اور پنجاب سے پنڈی شریف سے ہمارے شیخ کامل غوث زمان حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ دورہ حدیث شریف کے لیے اتنا طویل سفر کر کے بریلی شریف پہنچے، اور بریلی شریف پہنچ کر آپ نے درس حدیث شریف لیا، پڑھتے رہے۔ ظاہری طور پر اگرچہ آنکھوں سے بصارت سے آپ محروم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بصیرت کا ایک وافر حصہ ادا کر رکھا تھا، جس کی بدولت اصول علم کے لیے آپ کا دور دراز کے سفر طے کرنا اور بریلی شریف تک چلے جانا، اور پھر پڑھائی کے اندر کمال مہارت حاصل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ان کو ہدیت کر رکھا تھا۔ ان کے علمی کمال اور مہارت تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک زمانہ مختلف ہے۔ میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں جو ہمیں دین پڑھنے کا ایک غرض اور ایک مقصد ہے۔ تو آج کی بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف میں بھی وہ چیز ہمیں ملے گی، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دین پاک پڑھا جائے تو وہ ان کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے۔ ہمارا جو سلسلہ حدیث شریف ہے جو ہم تک پہنچا، اگرچہ ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، اس لائق نہیں ہے کہ ہم پڑھا سکیں، لیکن جن بزرگان دین کی وساطت سے یہ علمی سلسلہ ہم تک پہنچا اور آگے آپ تک منتقل ہو رہا ہے، وہ ان بزرگان دین کی وساطت سے پہنچا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا پڑھنا اور پڑھانا مقبول تھا۔ جس طرح کے بحر العلوم استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد نواز نقشبندی مجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بریلی شریف کے ہی فاضل ہیں، اور حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے رفیق خاص تھے، یعنی سارے علمی سفر کے اندر پھر جامعہ بکی شریف کے تدریسی، تعلیمی، انتظامی امور کے اندر وہ معاملے خصوصی بھی تھے۔ وہ بھی بریلی شریف دورہ حدیث شریف پڑھنے ساتھ ہی گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ابتدا زمانے میں پریشان نظر آتے تھے۔ ایک دن صبح سویرے دیکھا تو آپ کے چہرے پر بڑی مسرت اور بڑی خوشی کے آثار تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا، چونکہ وہ کلاس فیلو تھے، کہتے میں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، پہلے آپ کا چہرہ جو ہے کچھ مضطرب اور پریشانی کے آثار دکھاتا تھا، آج مسرت اور خوشی کے آثار چمک رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جو طالب علم تھے اور دورہ حدیث شریف پڑھنے گئے تھے، اس میں آپ نے بھی سمجھنا ہے کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے۔ آج پہلے دن سے ہی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سارا سال ہم نے حضور علیہ السلام کی حدیث شریف پڑھنی ہے، پھر زندگی بھر اس حدیث شریف کو پڑھانا ہے۔ اس میں ہمارا مطمع نظر اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ غایت اقصا، جو سب سے بڑی غایت ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ آپ پریشان ہوتے تھے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مولانا محمد نواز صاحب، ہم پنجاب سے دورہ حدیث شریف کرنے بریلی شریف آئے ہیں، اور اتنا دور جو ہے ہم آ کر حضور علیہ السلام کے حدیث شریف کا علم حاصل کر رہے تھے۔ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ ہمیں
کر کے یہاں پہنچے ہیں، نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا آنا، ہمارا پڑھنا قبول بھی ہے یا قبول نہیں ہے۔ یعنی وہ طلباء تھے جن کا مقصد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت مقصد ہوتا تھا، کوئی ذاتی مفادات نہیں ہوتے تھے، کوئی حرص حوث نہیں ہوتی تھی، کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کیا ملے گا، صرف یہ مقصد ہوتا کہ جن کا دین پڑھ رہے ہیں کیا ان کی بارگاہ میں بھی قبولیت ہماری ہے یا کہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بریلی شریف جا کر بھی مضطرب اور بے چین تھے، لیکن جس وقت ایک دن صبح خوش نظر آئے تو آپ نے مولانا محمد نواز صاحب جو آپ کے کلاس فیلو اور فقہ فاس تھے ان سے فرمایا مولانا صاحب میری پریشانی تو یہ تھی کہ نہ جانے ہمارا پڑھنا قبول بھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، آپ نے اپنے کرم سے اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کرم فرمایا اور کرم کرتے ہوئے اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمایا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے آ کر مجھے یہ بھی فرمایا، اے سید جلال الدین تمہارا پڑھنا اور تمہارے اساتذہ کا پڑھانا دونوں ہماری بارگاہ میں قبول ہے۔ یعنی اس ایک بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا بارونق ہوگا، بابرکت ہوگا۔ ہماری اپنی اہلیت تو کوئی نہیں ہے، لیکن جن کریموں کے ساتھ ہمارا سلسلہ ہے علمی طور پر، روحانی طور پر ہم منسلک ہیں، وہ اتنے پاکانے امت تھے، اتنے مخلصین تھے، ان کا خلوص، ان کی للہیت اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت اور کامل عشق تھا، جس کی بدولت ان کا پڑھنا، ان کے اساتذہ کا پڑھانا قبول تھا۔ تو جو درس حدیث شریف کا سلسلہ ہے حدیث شریف جامعہ اسلام آباد میں الحمدللہ آپ کو نصیب ہے، یہ درگاہ مقدسہ بکی شریف کے ہی سجادہ نشین شیخ الحدیث والتفسیر قاسم فیضان سرہند بریلی حضرت استاذ العلماء علامہ پیر سید مفتی محمد نوید الحسن وصلی صاحب دامت برکات العالیہ کے پاس جو حدیث شریف کی اجازت تھی، درس حدیث شریف پڑھانے کی، دینے کی اجازت تھی، آپ نے اپنے خصوصی شفقت اور کمال مہربانی سے مجھے عنایت فرمائی کہ آپ دورہ حدیث شریف کا آغاز جامعہ اسلام آباد میں کریں۔ جو سلسلہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان دین کے سلسلے سے جو ان تک پہنچا، انہوں نے اپنی مہربانی سے مجھے اجازت عنایت فرمائی۔ اور آج بھی جو ہم بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور دعائے خیر بھی ہوگی، وہ بھی میں باقاعدہ طور پر آپ سے اجازت لی کہ ہم نئے تعلیمی سال کا آغاز جامعہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، تو آپ بسم اللہ شریف پڑھنے کی اجازت بھی عطا فرمائیں اور ساتھ خصوصی طور پہ ہمارے لیے دعا فرمائیں تاکہ سال بھر ہمیں برکتیں ملیں اور رونقیں نصیب ہوں، ہمارا پڑھنا پڑھانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو آپ نے خصوصی طور پر دعا بھی فرمائی ہے اور اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو سبق کے آغاز میں ہم سارا سال ہی انشاءاللہ تعالیٰ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف کے سبق سے پہلے قصیدہ بردہ شریف کلاس میں پڑھا جاتا ہے، تو اس میں جو آخری شعر پڑھا جاتا ہے حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا دعائیہ شعر ہے، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا۔ جب یہ شعر میں پڑھتا ہوں اللہ کی مہربانی سے میرا دھیان توجہ اسی بات کی طرف ہوتا ہے کہ ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے، جو ہم اللہ کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے مقاصد پورے فرما، ہمارے مقاصد کی تکمیل میں ہماری مدد فرما۔ تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سب سے اولین مقصد جو میرے ذہن میں ہوتا ہے، بے شمار مقاصد کی آپ نیت کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں، گھریلو الجھنیں ہوں، دیگر مسائل اور مشکلات ہوں، سب کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اولی طور پر جو میرے دل میں آتا ہے کہ حدیث شریف پڑھنے کے لیے وضو بھی کیا ہے، نفل بھی پڑھے ہیں، خوشبو لگائی ہے، تیاری کی ہے، اہتمام کیا ہے، اس سارے عمل کا اگر اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوگی تو پھر ہمارا پڑھنا پڑھانا کس کام کا ہے؟ میری نیت میں سب سے پہلی نیت مقاصد ادا کے اندر جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے، جس طرح ہمارے بزرگوں کی نیت تھی، اللہ نے ان کو قبولیت عطا فرما دی۔ میں بھی اللہ کی حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ یا رب بالمصطفیٰ،
اے میرے رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بلغ مقاصدنا، ہمارے مقاصد میں ہماری مدد فرما، مقاصد پورے فرما۔ اس میں اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت مل جائے۔ میں آپ سے بھی امید رکھوں گا، بعض طلبہ اتنے نیک ہوتے ہیں، اتنے مبارک ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کلاس میں رونق ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اس طرح خطیب حضرات تقریروں میں بتاتے ہیں کہ آج اجتماع میں کوئی نیک شخص ہے، مخلص آدمی ہے، جس کی بدولت جو ہے میری تقریر اچھی ہو رہی ہے اور ہمارا اجتماع اور جلسہ مبارک ہے۔ اسی طرح کلاس کے اندر بھی کچھ طالب علم نیک نیت ہوتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق شوق سے پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے خاص برکت جو ہے ماحول کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے یہ پہلی حدیث شریف جو پڑھنے جا رہے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر، وہ اخلاص نیت پر مبنی ہے۔ ہم اخلاص نیت کا سبق بھی لینا ہے، ہم نے اپنے اندر آج سے ہی اخلاص نیت پیدا بھی کرنا ہے، اور ساری زندگی کے لیے ہم نے نیتیں کرنی ہیں، اور پھر جتنی نیک اور مبارک نیتیں کریں گے، یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ان نیتوں کا ثواب اور ان نیتوں کی برکتیں ہمیں زندگی بھر نصیب کریں۔ تو ہمارے چونکہ کچھ مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں، اور خصوصی طور پر میرے دائیں اور بائیں الحمدللہ سادات کرام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، اور یہ حضرات جو ہے ہمارے دست و بازو ہیں، اور ان کی رعایتیں اور دعائیں ہمارے جو ہے شامل حال ہیں۔ خصوصی طور پر اسلام آباد کے نامور خطیب ممتاز عالم دین فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سے جہانگیر شاہ صاحب سیدی صاحب کی تشریف فرما ہوئے، اور دیگر جتنے سادات کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی، طلبہ حضرات تشریف لائے۔ آج چونکہ پہلا دن ہے، تو السابقون الاولون جو ہوتے ہیں ان کی فضیلت عظمت ہوتی ہے۔ پہلے آئیے، پہلے پائیے کے تحت یقیناً اس کی برکتیں ملیں گی۔ ہم سارے مل کے بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ اللہ کی مہربانی سے اگرچہ خون نہیں ہوتا تھا، موبائل فون نہیں ہوتا تھا، اور کوئی باضابطہ پہلے اعلان بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس دن بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی۔ رمضان شریف کے بعد بھکی شریف میں خود جا کر، رمضان کے عید کے بعد جا کر پتہ کرتے کس دن بسم اللہ شریف کے لیے آنا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے خود ہی جامعہ سے جا کر پتہ بھی کرتے، اور خود ہی بسم اللہ شریف صبح آ کر پڑھا بھی کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اس بسم اللہ شریف کی برکت ہوتی کہ سال بھر خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی سے بچ کر ہم دین اسلام پڑھ سکتے تھے۔ تو آپ کی جو آئے ہیں مبارک ہیں، مزید جو نہیں ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچایا کریں، تاکہ بسم اللہ شریف کی جو برکتیں ہیں اجتماعی طور پر اس میں ہم سارے شریک ہو سکیں۔ تو اب جو ہے وہ بسم اللہ شریف مل کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے میں درس حدیث شریف پیش کرتا ہوں، پھر آخر میں دعا ہوگی اور کھانا ہوگا۔ سارے جو ہے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا
سیدنا امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین کرام کی صف میں ایک ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام ربانی سے اپنے خاص فضل سے 10 سال کی عمر میں ہی حدیث شریف پڑھنے، حدیث شریف یاد کرنے کا شوق عطا فرما دیا۔ یہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ربانی ہی حدیث شریف پڑھنے، یاد کرنے کا شوق ملا، اور آپ پھر 16 سال کی عمر میں زیارت حرمین شریفین طیبین کے لیے حاصل ہوئے۔ وہاں کے محدثین کرام سے بھی آپ نے حدیث شریف کا علم حاصل کیا، اور یہاں اپنے علاقے میں بھی 10 سال کی عمر سے لے کر مسلسل حدیث شریف پڑھتے رہے، یاد کرتے رہے، حتیٰ کہ 6 لاکھ احادیث مبارکہ آپ نے یاد کی، اور پھر محدثین کرام علیہ الرحمہ کے پاس رہ کر فن حدیث میں کمال مہارت حاصل کی، اور سند حدیث کے اعتبار سے بہت زیادہ کڑی شرائط رکھ کر جو درجہ صحت کو احادیث مبارکہ پہنچی، ان کو جمع کرنے کا بھی آپ نے ارادہ فرمایا۔ اور آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری شریف کی عظمت اور قبولیت تو آپ جانتے ہیں کہ جس طرح دنیا بھر میں ختم قرآن مجید ہوتا ہے، اسی طرح الحمدللہ ختم بخاری شریف بھی ہو رہا ہے۔ یہ اس کتاب کی عظمت ہے، ورنہ تو 20 نہیں سینکڑوں احادیث مبارکہ کی کتب ہیں، ان کی اپنی اپنی عظمت ہے، اپنی اپنی شان ہے، لیکن ان ساری احادیث کی کتب کے اندر جو عظمت و فضیلت، فوقیت اور برتری صحیح بخاری شریف کو حاصل ہے، وہ باقی احادیث نبویہ پر مشتمل جو احادیث پاک کے مجموعے ہیں ان کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس کے اندر خاص طور پر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو خلوص نیت ہوتا ہے، محبت خدا اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فضل و کرم ہوتا ہے، اس بنیاد پر کسی کے کام کو زیادہ قبولیت مل جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم حدیث شریف پڑھیں گے، اس کے اندر آپ سمجھیں گے کہ آپ نے کتنی مہارت کے ساتھ احادیث مبارکہ جمع کی۔ بہرحال آپ مکہ مکرمہ میں صحیح بخاری شریف کو جمع کرنے اور ترتیب و تدوین کا آپ نے کام شروع کیا۔ پہلا مسودہ جو تیار کیا وہ حرم کعبہ شریف میں بیٹھ کر، پھر آپ بقایا کام جو ہے وہ حرم نبوی شریف میں گنبد خضرا کی چمک دمک کے زیر سایہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ کا مجموعہ جو صحیح بخاری شریف کی صورت میں ہے اس کی تکمیل فرمائی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، آپ کی ایک امتیازی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ نے ہر حدیث پاک کا تقریباً ایک الگ الگ عنوان بھی قائم کیا، ایک ٹائٹل قائم کیا، جس کو عربی میں ترجمہ الحدیث کہتے ہیں۔ بعض ترجمہ الحدیث شریف میں 1 سے زائد بھی احادیث مبارکہ جمع کی ہیں، لیکن اکثر طور پر ہر حدیث پر ایک نیا عنوان قائم کیا۔ اس کو ماہرین حدیث اور شارحین حدیث کہتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ الحدیث ہے، جو حدیث نبوی کی سمجھ اور فہم و فراست آپ کے پاس تھی، وہ آپ نے ہر حدیث شریف کے اوپر عنوان کے طور پر ترجمہ الباب کے طور پہ ذکر کر کے ایک مسئلہ اور ایک موقف آپ نے بیان کر دیا کہ اس مسئلے میں میرا موقف کیا ہے، یا جو میں اس عنوان کے تحت حدیث شریف ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث شریف سے مجھے کیا نور اور کیا روشنی ملی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب لکھا، جسے تراجمے ابواب بھی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث شریف سے پہلے جو ترجمہ الباب قائم کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور منبر شریف، جو آقا حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ بنتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ پر تراجم الباب لکھے۔ اب دیکھیں اہتمام کتنا کیا،
آپ ہر حدیث پاک کے ترجمہ الباب سے پہلے باقاعدہ طور پر آپ غسل بھی فرماتے، آپ 2 رکعت نماز نفل بھی ادا فرماتے، استخارہ کرتے، اللہ سے خیر طلب کرتے کہ حدیث شریف درج کرنے میں، اس سے مسئلہ سمجھنے میں یا اللہ میری مدد فرما، میری دستگیری فرما۔ اتنے اہتمام کے ساتھ جو لوگ صحیح بخاری شریف پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح محبت خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ان کے پاس نہیں ہے، بعض بخاری کا نام لیتے ہیں، انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے معاملات صالحین کو وہ بدعت اور شرک کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب لکھنے سے پہلے آپ غسل فرماتے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے۔ یہ کسی قرآنی آیت کا حکم تو نہیں ہے، کسی حدیث شریف کا بظاہر حکم تو نہیں ہے، لیکن یہ حدیث شریف کا ادب اور احترام ہے۔ ہمیں صالحین سے، بزرگان دین سے ادب اور احترام ملا ہے، اس ادب کے تحت آپ نے اتنا اہتمام فرمایا ہے۔ اس میں آپ عزیز طلبہ سے بھی کہوں گا کہ آپ ہر روز کوشش کریں، غسل نہ کر سکے تو وضو کر کے، وضو ہو کر باادب طریقے سے خوشبو لگا کر آپ کلاس میں آیا کریں گے۔ حدیث شریف کے احترام میں، یہ حدیث شریف کا احترام شروع زمانے سے لے کر آج تک اہل علم و فضل کرتے آ رہے ہیں۔ محدثین کرام کا ایک احترام، حدیث شریف پڑھانے والوں کا احترام، یہ احترام بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی نسبت سے ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حرم کعبہ شریف، حرم مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر یہ بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، اس کے ساتھ تراجم ابواب ریاض الجنہ میں بیٹھ کر۔ آج تو جو اتنا ہجوم ہوتا ہے عاشقاں کا، محترم سید جہانگیر شاہ صاحب سعیدی دامت برکات ملاریہ اس بار زیارت حرمین شریفین کے موقع پر مسجد نبوی شریف میں ان سے زیارت ملاقات رہی۔ یہ بھی جانتے ہیں کتنی مشکل سے ہم کوشش کر کے جاتے ہیں، پھر بھی بسا اوقات ریاض الجنہ میں پہنچنے کا ٹائم نہ ملتا، وقت نہ ملتا، بیٹھنے کی گنجائش نہ ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سعادت میسر تھی کہ آپ نہ صرف ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر برکتیں حاصل کرتے رہے، بلکہ حدیث شریف کی تکمیل اور تراجم ابواب آپ نے خصوصی طور پر ریاض الجنہ میں بیٹھ کر مکمل فرمایا۔ یعنی بخاری شریف کے اندر حرمین شریفین طیبات کے انوار و تجلیات شامل ہیں، اور خصوصی طور پر وہاں کی برکتیں شامل ہیں۔ جو گنبد خضرا کے زیر سایہ لکھی جانے والی کتاب ہے، اس کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے جو باقی حدیث شریف کی کتابوں کے اندر مقبولیت نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بخاری شریف جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت ابو زید حضوری رحمۃ اللہ علیہ کو ملے، انہیں فرمایا اے ابو زید تو کب تک کتب شافعی پڑھتا رہے گا، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ حضرت ابو زید کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کون سی کتاب ہے جس کے پڑھنے کا آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت ابو زید صاحب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو زید میری کتاب تو صحیح بخاری شریف ہے۔ اگرچہ حدیث پاک میں مشتمل ساری کتابیں حضور کی کتابیں ہیں، حضور کی احادیث نبویہ میں مشتمل ہیں، لیکن خصوصی جو قبولیت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مجموعہ حدیث کو حاصل تھی، باقی حدیث پاک کے جو مجموعے ہیں ان کو وہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ترین تھے۔ آپ کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کو دفن کیا گیا، باقاعدہ طور پہ یہ شارحین حدیث نے، مورخین نے ذکر کیا کہ آپ کی قبر مبارک سے مشک اور کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ دور دراز سے آتے تھے، آج بھی خوش نصیب لوگ جائیں تو انہیں وہ مشک اور کستوری کی خوشبو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت کی بنیاد پہ تھا کہ دنیا سے چلے بھی گئے، ان کے جسم مبارک سے بس ہونے والے جو زمین کے خاک کے ذرات تھے ان سے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مشک اور کستوری کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سامعین محترم، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک کا مجموعہ ترتیب دیا، اس میں بڑی جانفشانی، بڑی محنت، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 6 لاکھ احادیث آپ نے یاد کی، ان میں یہ چند ہزار احادیث پاک چھان بین کر کے اور سند پر
مبارکہ کا مجموعہ، اگرچہ حدیث پاک اپنی حیثیت میں ساری صحیح ہوتی ہیں، صرف سند کے اعتبار سے جو لوگ بیان کرنے والے ہوتے ہیں راویان حدیث، ان کی وجہ سے کچھ بعض حدیث ہوتا ہے جس کی وجہ سے جا کر حدیث پاک کے محدثین نے درجے بیان کیے ہیں۔ کچھ جو آج کے ہماری عوام کے اندر بعض اللہ کچھ لوگوں نے ماحول بنا دیا یہ حدیث ضعیف ہے، گویا کہ کیوں سمجھا کہ بعض اللہ حضور کا فرمان ضعیف ہے۔ حضور کا فرمان کوئی بھی ضعیف نہیں ہوتا، فرمان نبوی بحیثیت فرمان نبوی سارے صحیح کامل ترین ہیں، صرف راویان حدیث کی وجہ سے اس کا درجہ اس کا اسٹیٹس بیان کیا جاتا ہے۔ تو صحیح بخاری شریف سے پہلے حدیث پاک کی کتب تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی بھی حدیث پاک کی کتابیں تھیں، وہ ساری مبارک تھی، لیکن ان کے اندر حدیث پاک کی مختلف اقسام تھی، اور ان کے اندر حدیث پاک جو صحیح درجے میں ہے وہ بھی تھی، حسن درجے میں ہے، ضعیف درجے میں ہے، مختلف احادیث مبارک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے محدث گزرے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ میں ایک ایسی کتاب ترتیب دیتا ہوں جس میں ساری احادیث مبارکہ سند کے اعتبار سے، فن حدیث کے اعتبار سے وہ احادیث صحیحہ کا مجموعہ قرار پائے۔ اس وجہ سے اس کو ایک لحاظ سے شہرت اور قبولیت بھی ملی۔ ان کے علاوہ بھی پھر بعد میں اور محدثین نے بھی سیاہ حدیث پر مشتمل مجموعے تیار کیے، لیکن جو شرائط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی وہ بڑی کڑی شرائط تھی، اور جو آپ کے جودت ترتیب ہے، حسن ترتیب ہے، وہ بھی بڑا عمدہ، مسائل کے سمجھنے میں بڑی معاون۔ جس طرح پہلے میں نے تراجم ابواب کی وضاحت کی ہے کہ آپ حدیث پاک پر جو ٹائٹل اور عنوان لکھتے ہیں اس سے آپ اپنا موقف دے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس حدیث نبوی سے یہ بات سمجھ آئی ہے، وہ دیگر محدثین، فقہاء کرام، ائمہ کرام کے موقف سے بعض اوقات میں کبھی مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن حدیث شریف کو پڑھنے والوں کو اپنی محبت سے، نور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مسائل کا استنباط ہوا وہ ان کی اپنی شان تھی، انہوں نے وہ درج بھی کر دی ہے۔ تو یہ پہلی حدیث شریف آپ نے جو ذکر کی، اس سے پہلے ترجمہ الباب کو قائم کیا ہے، وہ یہ ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہم تفصیل سے بات انشاءاللہ تعالی سبق میں کریں گے۔ آج چونکہ وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں، ہمارے مہمان گرامی آئے، ہم نے وقت پر اس تقریب کو اختتام کی طرف لے جانا ہے۔ یہ ترجمہ الباب تو ہے جو وحی الہی کی ابتدا کی کیفیت ہے، وہ کیسی ہے۔ آگے جو حدیث شریف ذکر کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، وہ تو اخلاص نیت پہ مبنی ہے، اس کے اندر کوئی مطابقت بظاہر نظر نہیں آتی۔ اکثر محدثین کرام نے تو کہا کہ جہاں باقی ترجمہ الباب اور حدیث شریف میں مطابقت اور مناسبت جاننا طلباء کے لیے لازم، اساتذہ کے لیے لازم، شارحین حدیث نے قرض سمجھا ہے کہ جو امام بخاری نے عنوان قائم کیا، نیچے حدیث درج کی ہے، حدیث شریف اور ترجمہ الباب کے اندر مطابقت و مناسبت کا تلاش کرنا یہ شارحین حدیث پر، حدیث کے طلباء پر، اساتذہ پر لازم ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اگرچہ فرماتے ہیں کہ اکثر طور پہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرض چکا چکے ہیں، لیکن یہ قرض ابھی باقی ہے، ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ لیکن اس پہلی حدیث شریف کا ترجمہ الباب کے ساتھ کوئی زیادہ واضح مناسبت نہیں ملتی، اس کے لیے پھر محدثین کا اکثر کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث شریف ترجمہ الباب سے مطابقت نہ تلاش کرو، یہ برکت کے لیے امام بخاری نے پہلے ذکر کر دیا۔ اس سے جو اگلی حدیث پاک کسی ترجمہ الباب کے تحت آ رہی ہے، اس میں واضح طور پر وحی کی کیفیت، وحی آنے کی مختلف طریقے، وحی کی اقسام، ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو اگلی حدیث پاک کا ترجمہ الباب کے ساتھ واضح مطابقت اور مناسبت کا پایا جانا جو ہے وہ واضح ہے، لیکن پہلی حدیث شریف جو ہے اس کا استحساس جو ہے وہ اس طرح کی مناسبت نہیں ملتی۔ یہ بطور حصول برکت کے لیے نہ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں حدیث پاک کو ذکر کیا، بلکہ دیگر جو محدثین کرام ہیں انہوں نے بھی اپنی حدیث پاک کی کتابوں کے آغاز میں اسی طرح اس حدیث پاک کو شروع میں ذکر کیا ہے۔ بلکہ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس حدیث شریف کے بارے میں باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ مناسب یہ ہے ینبغی ان یجعل ھذہ الحدیث علی رأس کل باب۔ آپ تو فرماتے ہیں نہ صرف ایک کتاب کے آغاز میں بلکہ ہر کتاب کے ہر باب کے آغاز میں یہ حدیث شریف بطور حصول برکت لکھنی چاہیے۔ کیوں بھائی لکھنی چاہیے؟ باقی بھی حدیث مبارکہ ہیں،
لاکھوں اور نہ جانے ان گنت احادیث مبارکہ ہیں، تو اس ایک حدیث پاک کو ہی کیوں لکھنے کا حکم دیا اور کیوں اس میں زور دیتے ہیں؟ راس المحدثین حضرت علامہ اللہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ تلیۃ کتب الحدیث ہے۔ تلیۃ کتب الحدیث کا مطلب ہے حدیث شریف کی کتابوں کا مطلع ہے، یعنی حدیث پاک کی جو کتابیں ہیں ان کے اوپر جو مطلع اور آغاز کے طور پر شروع میں رکھی گئی ہے حدیث پاک کو، یہ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات۔ اور اس کی وجہ بیان کرتے فرمایا محدثین کرام نے اس کا انتظام اس وجہ سے کیا تنبیہا علی تصحیح النیہ والاخلاص لکل من العالم والمتعلم، اس وجہ سے انتظام کیا تاکہ طالب علم اور حدیث شریف پڑھانے والے ہر دو جو ہے اس حدیث شریف کو پڑھ کے اس بات پہ متنبع ہو جائیں کہ ہمیں حدیث شریف پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اخلاص نیت پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھنا ہے۔ یہ نیت کی درستگی کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کرام نے اپنی کتب حدیث کے آغاز میں اس حدیث شریف کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث شریف ایسی ہے کہ جو سارے مسائل، عقائد، احوال، نظریات کی یہ بنیاد بنتی ہے، اساس کی حیثیت سے ہے، اس لیے کہ اگر کسی بھی عمل کے اندر نیت کی درستگی نہیں ہوگی تو وہ بڑے سے بڑا بھی عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرط قبولیت نہیں پائے گا۔ اس وجہ سے محدثین کرام نے خصوصی طور پہ ذکر کیا۔ اور اس میں یہ بھی حضرت قاضی یاد مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف شل سے علم ہے، علم کی اگر 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 علم جو ہے صرف اس ایک حدیث پاک میں بند ہے۔ وہ اس لیے کہ یا تو علم کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ، یا زبان کے ساتھ ہے، یا دیگر اعضاء کے ساتھ ہے، 3 ہی چیزیں بنتی ہیں۔ تو یہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث پاک کا تعلق چونکہ قلب کی، دل کی نیت کے ساتھ بنتا ہے، اس وجہ سے یہ سارے علم دین کا 1/3 حصہ بنتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انہ یدخل فی نصف العلم، اس ایک حدیث شریف میں آدھا علم دین پایا جاتا ہے، یعنی نصف علم جو ہے اس ایک حدیث میں بند کر دیا گیا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں علم کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا ظاہری علم ہے یا باطنی علم ہے۔ ظاہری کی بجائے آپ سمجھتے ہیں کہ باطنی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے باطن پاک ہوتا ہے تو ظاہر پر بلند چڑھتا ہے، اگر باطن پاک صاف نہیں ہوتا تو ظاہری طور پہ کوئی اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس حدیث شریف میں باطن کو پاک صاف کرنے کی اخلاص نیت کا سبق ہے، اس اعتبار سے باطنی علوم کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، اخلاص نیت کے ساتھ ہے۔ جو اس حدیث شریف میں علم پایا جاتا ہے وہ باطنی علم کا ہے، لہذا ظاہری علم ایک قسم، باطنی علم ایک قسم، 2 حصوں میں علم کیا جائے تو آدھا علم دین اس ایک حدیث شریف میں بند ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ حدیث شریف اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء اجمع وابنى واکثر فائدہ من هذا الحدیث۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کے اندر ساری احادیث نبویہ میں کوئی حدیث شریف بھی زیادہ جامع، زیادہ مفید اور زیادہ فائدہ دینے والی حدیث اس حدیث سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی سب احادیث مبارکہ میں زیادہ جامع، زیادہ مفید حدیث پاک یہ حدیث پاک ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں ذکر کی ہے۔ اور اس کی فنی حیثیت یہ ہے کہ یہ حدیث پاک یہ خبر واحد صحیح ہے اور خبر مشہور صحیح بھی ہے، یعنی ایک اعتبار سے خبر واحد صحیح بنتی ہے صحیح حدیث شریف، خبر واحد بھی بنتی ہے ایک حیثیت سے یہ خبر مشہور بھی بنتی ہے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، آپ سے یہ حدیث شریف آئی ہے، آپ نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر اس حدیث شریف کو بیان کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات۔ تو اس حدیث پاک کے پہلے راوی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے لے کر آگے جو راوی آئے حضرت یا
یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبریں بحث کی حیثیت میں ہیں کہ ایک راوی نے دوسرے ایک راوی کو ہم تک علم ملا. نہ جانے کتنے صحابہ اس کو پڑھتے پڑھاتے بیان کرتے، لیکن جو فن حدیث کے اعتبار سے راویوں کی وسعت سے ہم تک پہنچی وہ حضرت یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ تک ایک راوی تھے. ان سے آگے جو پہنچی ہے وہ 200 سے لے کر 700 احادیث کے راویوں تک پہنچ جاتی ہے. یعنی حضرت یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبریں بہن صحیح بنتی ہے، ان سے آگے خبریں مشہور صحیح بنتی ہے، متواتر کے درجے پر یہ نہیں پہنچتی. تو یہ حدیث پاک اپنی نوعیت کی منفرد حدیث پاک ہے. اس کے فائدے جو حدیث پاک ہے وہ بے شمار ہیں. آپ مختصر سا ترجمہ کرتے ہیں اور اس پر بحث بھی کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس کے راوی بنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے کے اعتبار سے، لیکن حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک کی ہے. حضرت سیدنا امام حمیدی رحمہ اللہ سے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، آپ نے اپنے استاد گرامی سے لی ہے. انہوں نے آگے حضرت سیدنا حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے لی ہے. انہوں نے حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے لی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت امام محمد بن ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی خبر دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر شریف پر بیٹھے یہ حدیث شریف بیان کرتے میں نے سنا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اس میں کچھ اہل علم تو کہتے ہیں کہ نیت بمعنی ارادہ ہے، ارادہ ہوگا تو عمل ہوگا، لیکن اکثر محدثین اور ہمارے جو احناف کے بزرگان دین ہیں وہ اس میں کہتے ہیں کہ نیت سے مراد اخلاص نیت ہے، کہ ثواب کا دار و مدار اخلاص نیت پر ہے. اگر نیتیں درست ہیں تو عمل بھی درست ہے اور عمل کا اجر و ثواب درست ہے. ورنہ بغیر نیت کے کچھ ایسے اعمال ہیں جو عبادتیں مقصودہ نہیں بنتے. مثال کے طور پہ وضو ہے، غسل ہے، مسجد شریف کی طرف آنا ہے، یہ مقصودی عبادتیں تو نہیں بنتی، یہ تو ایک عبادت کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن عمل ہو جائے، نیت نہ بھی ہو تو عمل تو ہو گیا نا. جو گھر سے چل کے مسجد میں آ گیا اس کو کون کہے کہ مسجد میں نہیں آیا؟ جس نے وضو کر لیا ہے، اعضائے وضو کو دھو لیا، اس نے وضو تو کر لیا ہے. صرف یہ ہے کہ ان اعمال میں اگر نیت خالص ہوگی تو ان اعمال کا ثواب بھی ملے گا، اگر نیت نہیں خالص ہوگی تو عمل ہو جائے گا، ثواب ان کا نہیں ملے گا. یہ ترجمہ اور یہ مطلب جو ہے ہمارے بزرگان دین نے بیان کیا. انما الاعمال بالنیات میں اخلاص نیت مراد ہے. نیت خالص ہو تو رستے بھی صاف ملتے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد قرطبی سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیتیں درست رکھا کرو، ہر حال میں نیت درست کرو. اگر کوئی کند ذہن ہے، علم نہیں پڑھ سکتا، نیت درست کر کے عبارت نہیں آتی نہ آئے